اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ذکر ہوا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اسم اعظم عربی کا ایک لفظ ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ ہمارے علم کی روایت نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے اور کون سے وہ الفاظ ہیں، کون سے وہ نام ہیں کہ جن کو لے کر ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا سنتا ہے۔ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم اور دین کے ایک بہت بڑے عارف جناب مولانا وحید الدین خان صاحب نے جہاں پر انسانوں کو دین کی حقیقی روح سے جوڑا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ پورے مذہب کی اورینٹیشن آخرت پر مبنی ہونی چاہیے ہے، وہیں پر ہمارے اندر سے جو اللہ کے تعلق کے جذبات اٹھتے ہیں اس کی معنویت کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسم اعظم سے مراد محض کوئی رٹا رٹایا کلمہ نہیں، بلکہ اسم اعظم در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اسم اعظم سے مراد خدا کا کوئی ایک نام نہیں، بلکہ وہ خصوصی کیفیت کے ساتھ خدا کو پکارنے کا نام ہے۔ اسم اعظم سے مراد اسم اعظم نہیں بلکہ کیفیت اعظم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرو تو دعا جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل واقعے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دعا آپ کے داخل کے اندر احتیاج کا جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس کے شور کی صدائیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بالعموم دعا کرتے ہیں، نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں، ویسے بھی دن بھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ غور کریں اس دعا کے اندر یہ احساس پوشیدہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اندر جو جذبات پیدا ہو چکے ہیں اس کے اظہار کو ایک زبان دے رہے ہیں، بلکہ رسمی کلمات ہوتے ہیں، رسمی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا کا یہ کہنا ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ چند رٹے رٹائے الفاظ آپ نے ادا کر دیے تو گویا آپ نے دعا کر دی۔ اس کو ایک واقعے سے انہوں نے بیان کیا ہے، بڑا دل نواز واقعہ ہے، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں اس واقعے کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مذہبیت جب اصطلاحات میں گم ہو جائے تو کیسے اس کی روح اور اس کی حقیقت مردہ ہو جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ رامپور یو پی کا واقعہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے ایک بائیسیکل خریدی۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ بائیسیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ بائیسیکل نہیں خرید سکتا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کرنا ورنہ میں تمہیں ماروں۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ دیر چپ رہا اور اس کے بعد روتے ہوئے بولا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے بائیسیکل خرید لوں گا اور کل ہی خرید لوں گا۔ یہ کہتے ہی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے کہیں سے پیسوں کا انتظام کیا اور اس کے لیے نئی بائیسیکل خرید لی۔ مولانا کہتے ہیں کہ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، مگر یہ ایک لفظ تھا کہ جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی۔ یعنی وہ جو اس نے اپنا ایک جذبہ اپنے والد کے سامنے رکھا کہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، تو بظاہر تو یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں
اس بچے کی پوری زندگی اور پوری ہستی شامل ہو گئی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا، یعنی جو اس کا سرپرست ہے اس کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے اس کو کہا ہے کہ میرا تو کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے، آپ ہی تو ہیں جس کے پاس ہم جا کر یہ فریاد کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا کہ جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا اس کے لیے۔ اگر آپ غور کریں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص پر اس قدر انحصار کر دیتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تو جس سطح کا مسئلہ وہ آپ کے لیے تھا اب وہ اسی سطح کا مسئلہ دوسرے شخص کے لیے بھی بن جاتا ہے جب آپ اپنی ہستی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو مولانا نے لکھا یہ لفظ بول کر اس نے اپنے باپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا کہ اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے تھی۔ بیٹے کے الفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو بائیسیکل خرید کر نہ دے سکا تو اس کی پدریت، فادرہڈ، یہ تو مشتبہ ہو جائے گا، یعنی پھر کس چیز کا باپ ہو رہے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے کہ جس کے بعد خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر امڑ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا عام طور پہ بھئی دعاؤں کی کوئی کتاب تجویز کر دیں، دعائیں ہم پڑھ لیں، اور ایسی دعائیں جن کے ذریعے سے ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری درخواست اللہ قبول کر لے۔ تو مولانا کہتے ہیں یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے، یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی انڈیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے عجز کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین و آسمان بھی نہ کر سکیں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں، یعنی جو مانگنے والا ہے وہ اپنی احتیاج کو دینے والے کا مسئلہ بنا دیتا ہے، تو پھر دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب دعا محض ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتی ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں، قادر مطلق اور عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے پر غور کیجئے تو اس میں دونوں قسم کی دعا کی مثال نظر آئے گی۔ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے سائیکل خرید کے دیجئے، تو اس نے گویا صرف دعا کی، اپنی درخواست اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ایک سائیکل خرید دیجئے تو اس نے گویا صرف دعا کی، لیکن دوسری بار جب اس نے رو کر کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، جب بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو گویا کہ ایک سپر دعا جنم لے گئی۔ یعنی پہلے تو صرف ایک رسمی دعا تھی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کا ہم لیولز بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہوتی ہے اور ایک سپر دعا ہوتی ہے، تو یہ سپر دعا تھی۔ پہلے قسم کے الفاظ سے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن دوسرے قسم کے الفاظ نے باپ کو پگھلا دیا۔ اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً بائیسیکل خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مولانا یہ بتاتے ہیں کہ اس مثال سے عام قسم کی دعا اور اس میں اعظم کی دعا کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عام قسم کی دعا دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس میں اعظم کے ساتھ جب دعا آپ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت یہ پوری کی پوری ڈیل دیتے ہیں آپ اس کو اللہ کے سامنے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اسم اعظم کے ساتھ مانگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت میں مانگیں جو کیفیت عالم کے پروردگار کے ساتھ آپ کے تعلق کے ظہور کا ایک نمونہ۔ تو ہمارے یہاں آپ اگر غور کریں، بالعموم ہم دعائیں کرتے ہیں، شب و روز دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس تڑپ، اس لگن اور اس اپنائیت کے ساتھ ہم دعا نہیں کر پاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم جب تیرے پاس آ رہے ہیں تو اس امید پر آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دوسرا آسرا نہیں، اس جذبے کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ نے یہ نسبت سے بیان کیا جاتا ہے، فرمایا کہ عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تسمہ تو بازار میں ملے گا، مال دوں گا تو مجھے ملے گا، اٹھ کے جانا پڑے گا، کسب کرنا پڑے گا، لیکن خدا سے تعلق ایسا ہے کہ اگر کسی لمحے دنیا میں نقصان کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے پکار خدا کی طرف جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر خدا کی مدد اور تائید حاصل نہیں ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا کوئی کام ہو جائے۔ تو مولانا نے اس طرف توجہ دلائی کہ اسم اعظم کیفیت کا نام ہے، کسی رسمی کلمے کا نام نہیں۔